العالمین. ماشاءاللہ. سامعین اجلاس، دنیا میں خدا کے بعد اگر کسی کی تعریف کی جائے تو وہ مدنی تاجدار، غریبوں کے غم گسار، سید الابرار و اخیار، سرکار دو عالم احمد مجتبی رسول مرتضی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو آئیے حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مدرسہ فاطمہ الزہرا کی طالبہ کو آپ کی روبرو کرتی ہوں، جس کا اسم گرامی زینت ریاض، جو گاؤں نوگام شوپیان سے تعلق رکھتی ہے. موصوفہ کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتی ہوں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. آپ کے روبرو زینت ریاض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآسیز بوستم صدا یا محمد، کرم مزم دادن دوا یا محمد. بآسیز بوستم صدا یا محمد، کرم مزم دادن دوا یا محمد. چچو کائناتو مدا یا محمد، کرم مزم دادن دوا یا محمد. چچی تاج داری میں جنبے قراری، گزم مزم دیدار چلی ہم میں کھاری. کرے زوب پادن فدا یا محمد، کرم مزم دادن دوا یا محمد. چچو کائناتو مدا یا محمد، کرم مزم دادن دوا یا محمد. بلا نظر جانے چھ بیمار کتیا، زیسر زیاسا تس کیا چھ پروا، رٹم چون دامن ردا یا محمد، کرم مزم دادن دوا یا محمد. چچو کائناتو مدا یا محمد، کرم مزم دادن دوا یا محمد. بخش کرو. ماشاءاللہ. جناب صد، یہ استاد کیا ہے؟ استاد کہتے کس کو؟ استاد وہ مبارک ہستی ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے، جو پتھروں سے ہیرے تراشتا ہے. یہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کی نگاہوں میں شفقت، لہجے میں مٹھاس اور رویے میں نرمی و شائستگی ہوتی ہے. استاد وہ کہلاتا ہے. استاد تو وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، یہ مہر تابہ سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کر رکھ لے. یہ مہر تابہ سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کر رکھ لے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں.
तो आइए हजरात, इसी मौजू को लेकर मैं दावत सुखन देने जा रही हूँ मदरसे फातिमा ज़हरा की तालिबा सीरत शफी को, जो गांव मानिहल बटपुर शोपियान से ताल्लुक रखती है। मौसूफा से इल्तिजा है कि तशरीफ लाए। आपके रूबरू सीरत शफी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। मुहतरम मेहमानान किराम, मुअज़्ज़ज़ उस्ताद किराम और मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस पुरवकार मौके पर मैं आप सबको दिल की गहराई से खुशामदीद कहती हूँ। ये निकाब पोशी की तकरीर सिर्फ एक तकरीर नहीं है, बल्कि मेहनत, लगन और कामयाबी का जश्न है। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज उस अजीम हस्ती के नाम से करना चाहती हूँ जिसकी मेहनत, रहनुमाई और दुआओं ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और आज मैं उसी काबिल एहतराम हस्ती के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो है उस्ताद। और मेरे तकरीर का उन्वान है उस्ताद की अहमियत, यानी द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर इन इस्लाम। जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई, उसका तर्जमा ये है, यानी अल्लाह उन लोगों की दर्जात बुलंद करता है जो ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, जो हर गलती पर समझाता है प्यार से, जो हर गलती पर समझाता है प्यार से, वही उस्ताद लिखता है तकदीर इख्तियार से। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स का जिक्र करने जा रही हूँ जिसका एहसान हम पूरी जिंदगी में भी अदा नहीं कर सकते। वो ना कोई सेलिब्रिटी है, ना कोई अमीर इंसान, ना कोई मशहूर हस्ती, लेकिन फिर भी उसका मुकाम इतना बुलंद है कि अगर हम सारी जिंदगी भी शुक्रिया अदा करते रहे तब भी कम है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो नॉलेज यानी इल्म को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, और इल्म तक पहुंचाने का जरिया कौन है? उस्ताद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए एक मुअल्लिम यानी एक टीचर के तौर पर भेजा गया हूँ। यानी खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को एक टीचर कहा। सोचो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीचर है तो एक उस्ताद का मुकाम कितना बुलंद होगा। उस्ताद सिर्फ किताब नहीं पढ़ाता, उस्ताद सिर्फ लेसन कंप्लीट नहीं करता, बल्कि वो एक मेंटोर, एक गाइड, एक रोल मॉडल होता है। उस्ताद सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि कैरेक्टर बिल्ड करता है, डिसिप्लिन सिखाता है, गलत और सही में फर्क बताता है, और सबसे जरूरी इखलाक बनाता है। और यही होती है रियल डेडिकेशन। आज के जमाने में इसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? यहाँ एक बात समझ लो, इल्म बिना उस्ताद के हासिल नहीं होता। गूगल, यूट्यूब, बुक सब अपनी जगह, लेकिन रियल गाइडेंस एक उस्ताद ही देता है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन उस्ताद की अहमियत आज भी वही है। गूगल गिव्स इंफॉर्मेशन बट टीचर्स गिव्स अंडरस्टैंडिंग। सोचो, एक टीचर रोज आता है, पढ़ाता है, समझाता है, कभी गुस्सा भी करता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुम कामयाब हो जाओ। वो अपना वक्त देता है, अपनी एनर्जी देते हैं, कभी कभी अपनी हेल्थ भी सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन बदले में क्या चाहता है? सिर्फ ये कि मेरा स्टूडेंट कामयाब हो जाए। आज हम क्या करते हैं? उस्ताद की रेस्पेक्ट कम कर देते हैं, उनकी बात इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी उनका मजाक भी बना देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। याद रखो, जिसने उस्ताद की इज्जत नहीं की वो कभी कामयाब नहीं होता। अगर तुम लाइफ में कामयाब बनना चाहते हो तो अपने उस्ताद की इज्जत करो, उनकी बात सुनो, उनसे दुआ लो, because their दुआ is the real blessing।
ایک بزرگ کا قول ہے، میں نے 30 سال علم حاصل کیا، 30 سال استاد کی خدمت کی۔ سوچو آج ہم 30 منٹ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے استاد کے سامنے اونچی آواز نہ کرو، ان کی بات دھیان سے سن لو، ان سے دعا لو۔ انگلش میں کہتے ہیں ریسپیکٹ یور ٹیچر، ریسپیکٹ یور فیوچر۔ آج کے اسٹوڈنٹس موبائل میں بزی ہے، گیمز ریلز میں ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو ٹائم ون از گون نیور کم بیک۔ اگر آج استاد کی بات مان لی تو کل تم لیڈر بن جاؤ گے۔ سب سے پہلے ایک سوال، اگر دنیا میں استاد نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہ کوئی ڈاکٹر بنتا، نہ انجینئر، نہ حافظ اور نہ عالم۔ اور سب سے بڑی بات، ہمیں دین کا علم کیسے ملتا؟ استاد ہی وہ شخص ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ سوچو ذرا، صرف ایک حرف سکھانے والے کا اتنا بڑا مقام، تو جو ہمیں پوری زندگی سکھاتا ہے اس کا ہم پر کتنا بڑا حق ہوگا۔ اب میں اپنا تقریر ان اشعاروں پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو استاد ہمیں دیتا ہے کہ ہم خود کو بلند کریں اور تقدیر خود بنائیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی استاد کی عزت کرنے کی توفیق دے، ان کی محنت کی قدر کرنے والا بنا اور ہمیں ان کی دعاؤں کا حقدار بنا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔ سامعین جلسہ، اب میں تقریر کے بعد نعت کے لیے دعوت دینا چاہتی ہوں مدرسہ فاطمہ الزہرا ملک محلہ شوپیان کی طالبہ کو، جس کا نام نادیہ ہلال، جو گاؤں لتر پلوامہ کی رہائش پذیر ہے۔ موصوفہ کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتی ہوں۔ سرکار کی مدحت کا مولا تو برم دے دے، سرکار کی مدحت کا مولا تو برم دے دے، ایک قطرہ عشق نبی اے بحر کرم دے دے۔ کچھ پھول عقیدت کے میں پیش کروں جس سے، کچھ پھول عقیدت کے میں پیش کروں جس سے، منہ میں وہ زبان دے دے، ہاتھوں میں قلم دے دے۔ آپ کے روبرو نادیہ ہلال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کی گٹھڑی ہے باری سر پہ، حضور کیسے میں پل سے اتروں، بچا لو آ کر شفیع کہ اب میں پل سے پھسل رہا ہوں۔ گناہ کی گٹھڑی ہے باری سر پہ، حضور کیسے میں پل سے اتروں، بچا لو آ کر شفیع محشر کہ اب میں پل سے پھسل رہا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشمے کرم سے آپ کے عرب کے صاحب مسلمان ہو گئے۔
माशाअल्लाह। सामाईन किराम, अब मैं तकरीर के लिए दावती सुखन देती हूँ मदरसे फातिमा ज़हरा की तालिबा को, जिसके तकरीर का उन्वान है वालिदैन के हुकूक। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में से ये भी है कि तुम उनके सामने अपने कपड़े भी मत झाड़ो, कहीं कब्रों का गुबार और धूल उनको न लग जाए। तो लीजिए, इसी मौजू पर मैं मदरसे फातिमा ज़हरा मलिक मौला शोपियान की तालिबा सूरह यासीन को, जो गाँव आड़ीजन शोपियान से ताल्लुक रखती है, मौसूफा को मैं इन अशार के साथ दावत देती हूँ। मुझको छाऊ में रखा खुद जलता रहा धूप में, मुझको छाऊ में रखा खुद जलता रहा धूप में, मैंने एक फरिश्ता देखा बाप के रूप में। मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया, मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया, मोहब्बत से माँ को देखना भी इबादत बना दिया। आपके रूबरू सूरह यासीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। समझ में नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। अल्लाह तबारक व तआला हस कुछ लाख लाख शुक्र एम अल्लाह रब्बुल इज्जत न सानियत पाक मजलिस में जमा गस्नुक तौफीक कराता। बेसिन लशप दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिंदे सुम्मती छ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद इन्नमल आमालु बिन्नियात, यमिक जन माने छ कि सानी अमालन हुन दारमदार छ नियतस पे। ये सो नियत दुरुस्त तेरी गछन सान काम ते दुरुस्त। मैंने माजो बिनो आज सोहन मकसद इतन तकरीर करूं किया, इतन जगह कोटे जमा गसन किया, बल्कि आज तराव इस पन्नन पाने पे नजर, आज वुचो इस कुरान के छ इस वनन, हदीस के छ इस वनन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के छ। मजलिस में वुचो तय किया कि कोस लड़की क्यों तकरीर छ करन, किन तार छ ठीक, सान गछनी हरगिज नियत आसिन, बल्कि सान गछ नियत आसिन इस वुचो यो से इतनी अल्फाज छ वनन, ये तुम कुरान त हदीस के मुताबिक वनन किन। मैंने माजो बिनो वंचस भी यसन पनिस मकसद कुन गछन, मे उम्मीद कि यम तो ब्रोड कन कथवन तय करियो तिमन पर अमल। अल्लाह ताला जसानी इंसान ताकीद सान फरमावो कि उस तय पौध कर भी, उस तय पाल भी, उस तय परवरिश कर वो, तिमसे करियो फरमा बरदारी, तिमसे करियो इताअत। इरशाद फरमाओ वबिल वालिदैनि इहसाना कि मालिस माज से करियो हुस्न सलूक। अल्लाह ताला वारियन आयतन मस पनन हुकूकन सोई मालिस माजिदन हुकूकन जिक्र करम। इरशाद फरमाओ येलिन ज बुजरस वादे यम तुम मज आख बुजरस मज लबियो त यमन ब्रहकन में करे उफ किया, यमन सित में से लड़ाई करन किया, यमन ब्रहकन ज शर्मो से जो कन, यमन कदर ज आद पे एहतराम से काफ करन, और यन कदर ज हमेशा दुआ कर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मैंने खुदाया यमन दुश्मनी पर करियत पर रहमत नाजिल, ये पर जंबी म बचपनस मज बोल हसी। कुरान करीम में अल्लाह ताला की जो इरशाद फरमावा अनिशकुर लि वालिदैका, मोहन करी शुक्र अदा बिरोज पनिस मारिस माजिद एहसान में, इसलिए कि मोल मोच दुनिया में हर कुन तारिश परवरिश करन अस पजे जानो कि अलाक बच्चो माजिद रहमत मन छ आसन समोच वारिया तकलीफ बर्दाश्त करन, तमसे खतर छ वथन बिहन मुश्किल गसन, तमसे खतर छ खान चल मुश्किल गसन, तमसे खतर छ पकन तान मुश्किल गसन। ऐसो बच्चा दुनिया जीवन तमसा समोज वारिया तकलीफ बर्दाश्त करन, पच समोज तमिस दोत तान दिवान, समोज तमिस पे पन आराम तान कुर्बान करन, एम वजह से कि मेनिस बच्चस गछ न कह तकलीफ वातुन। शख्सन मक्का मुआज़मा गसनुक इराद कोर आ सफरस पे असने तमिस मोज खुश किया, सुदा माजिन इजाजत वरई ते माज कर दुआ तुम नहीं मैंने खुदाया एम निजित रोज बे कुंज एमिस पर कर अजाब नाजिल। सो शक्ल जल मक्का मुआज़मा के सफरस मज रोज के शहरस मज वोत तम को तय दुआ सोचा मस्जिद मज के इबादत खातिर तमसे मोज दुआ करन खुदा एमिस पर कर अजाब नाजिल। और रोज मज आख चूर अकिस गरस मज तुमन घर वाले नहीं पता लई तुम द्राय एमिस चूरस पत ये चूर दा मस्जिद के तुमन बसाओ ये चाव मस्जिद मज
یم لوگ تہ مسجد مز ات وچھک ات یہ شخص نماز پڑھان یمو سمجھ ژور یمو ون پنس بادشاہس نش بادشاہن دیت تمن حکم کہ ام سند اخ تو کھور ژٹو بی کڑو امس اچھ لوکو ژٹ امس اخ تو کھور بی کڑہس اچھ سرسے شہرس مز کورک اعلان کہ یہ ژور سن سزا تم شخصن ونک ودن ودن یمو ونو کہ یہ ژور سن سزا بلکہ ونو یہ ماجہ ہند بد دعا سزا یل لوکو ام سند حال بوز لوک لگ واتنہ لوکو تل شخص تروک پنس گرس نش اندر موج دعا کران اے میان خدایا اگر ے میانس نیچس پہ کھانا مصیبت ترون سان تر مے نش بہ وچھان سہ میانو ماجو بینو موجس ون اندر یہ دعا کران نبی جی دس نبر دروازس پہ دستک دپن مے کھیونا کیا بہ چھس اک بچھوت مسافر میانو ماجو بینو نہ ماج پتہ کہ بچھوت مسافر چھ مے پن نیچو نہ نیچس پتہ کہ بہ چھس پنس دروازس پہ ماج وونس دروازس نشی تم دس مے کھور کہین ماج دپس ات پلنا تم دپس مے ات تہ کہین ماج وونس بہ ہیک نہ نشیت کی تک ژٕ مے اکھ غیر محروم تم دپس بہ چھس اچھو نش تہ محروم سہ تلان اکھ تریش گلاس تہ ژوٹ کھوناون تمس بچھوتس مسافرس البتہ سنوین تمس پرزناون کینٛہہ سہ نیچو مانہ ماج پرزناون سہ تو تمس انا ابنک العاصی اے میٲنۍ موج بہ چون سُے نافرمان نیچو موج لگان واتنہ موج ییٚلہِ أمِس شُرِس پننس پرزناون تم سندس دلس گژھان ٹکڑٕ ٹکڑٕ سۄ کران اللہ تعالیٰ ہس کُن دعا تم چھس اے میانہِ خدایا میٲنس نیچوِس چھ واریاہ حالت بُرٕ اسہِ دۄشوٕنی ہُنٛد روح کر قبض وۄنۍ آسن ماجہِ ہُنٛد تہِ دعا پوٗرٕ گژھنٕے تمن دۄشوٕنی ہُنٛد روح گژھان قبض ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی ماں کی بد دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی آخرس پہ چھس بہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کران کہ اللہ تعالیٰ دین پنس مالس ماجہ سے حسن سلوک کرن توفیق بیٚیہِ سۭتۍ دوٗر تتھ پہ دین عمل کرن توفیق وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ سامعین اجلاس اب میں تقریر کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دینا چاہوں گی درجہ حفظ کی ننھی سی طالبہ کو جس کا اسم گرامی زینب مدثر ہے جو گاؤں شالر شوپیان سے تعلق رکھتی ہے اس باوقار بچے کو میں ان اشعار کے ساتھ مدعو کرتی ہوں جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے حق سے کرتی ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود حق سے کرتی ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے آپ کے روبرو زینب مدثر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقا 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 میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے
دیا ہے کشکول برتے برتے، کشکول برتے برتے میری بات بن گئی، میرے سونے سونے گئے میں کبھی رونق عطا ہو، میرے سونے سونے کبھی رونق عطا ہو، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، جو زندگانی باقی ارادہ کر لیا ہے، جو زندگانی باقی ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گی لڑتے لڑتے، میں مروں گی لڑتے لڑتے میری بات بن، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاب تیرے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاب تیرے، میں دیوانہ کہ زمانہ ہو گیا ہے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، مجھے آئے برتے برتے، مجھے آئے برتے برتے میری بات بن گئی۔ ماشاءاللہ معزز حضرات، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب سے مشہور اور خوبصورت حدیث ہے جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پر جو علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہے کہ وہ دروازے سے آئے۔ تو آئیے حضرات اسی موضوع کو لے کر میں دعوت دیتی ہوں مدرسہ فاطمہ الزہرا ملک مولا شوپین کی طالبہ سیرت گلزار کو، جو گاؤں انچیڈورا اننت ناگ سے تعلق رکھتی ہے۔ موصوفہ کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتی ہوں۔ خود اپنے آپ دیکھ لو پہچان نہ لی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان نہ لی ہے، خود اپنے آپ دیکھ لو پہچان نہ لی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان نہ لی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا، کتنا عظیم دیکھ لو ایمان نہ لی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان نہ لی ہے۔ آپ کے روبرو سیرت گلزار۔ اگر ہستے یور شور کرنی شو میں تیل تھوس مائک باند کری تیل کریو تہی کہتر ونگے شیطن دینی محفل تو بوزو گور سان اکنی تھوی توجہ یم بچ کے شوان اللہ تعالیٰ سکن کریو دعا کہ تو گژھو یتن کے ہیچت نیرن تو شو ونگن تی شورس مز مبتلا ادبک مظاہر کریو ساری کریو خاموشی اختیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے. کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. معزز سامیات اور خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے حد حمد و ثنا ہو جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے ہم امتی ہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام اور ہمارے اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مبارک مجلس کے موقع پر ہم امام الاولیاء باب مدینۃ العلم یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے آمین. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں تلاوت کی جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم فرماؤ میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل پڑھنا اور روزے رکھنا بہترین ذریعہ ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کی جزا ہے لیکن روزے دار کی جزا میں خود ہوں. اسی طرح ایک عظیم واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا کے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، بلکہ میں یوں کہوں کہ بیماری بھی اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے آئی. چند دن اسی کیفیت میں گزر گئے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے علی اے فاطمہ. عرض کیا گیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں منت مانو. مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالی ہمارے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرما دے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرما دی. اب مولا علی شیر خدا نے روزے رکھے. مولا علی شیر خدا جو کا آٹا لے کر تشریف لائے. افطار سے قبل پستن پاک کے گھر میں 5 روٹیاں پکائی گئی، ایک مولا علی شیر خدا کے لیے، ایک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، ایک 2 روٹیاں شہزادوں کے لیے اور 1 روٹی خادمہ کے لیے. جب افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر ایک سائل نے صدا دی اے نبی کے گھر والوں میں مسکین ہوں کمزور ہوں مجھے کھانا دے دو. تو مولا علی شیر خدا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ اور خادمہ نے اپنی اپنی روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی اور خود پانی سے روزہ افطار فرمایا. اگلا دن جب آیا تو پھر سے گھر میں 5 روٹیاں پکائی گئی. جب افطار کا وقت قریب آیا تو پھر سے دروازے پر ایک سائل نے صدا دی اے نبی کے گھر والوں میں یتیم ہوں کمزور ہوں میری مدد کرو. آج بھی تمام روٹیاں سائل کو دے دی گئی. اس دن بھی اہل بیت نے پانی سے روزہ افطار فرمایا. تیسرا دن جب آیا تو تیسرے دن بھی گھر میں 5 روٹیاں پکائی گئی. جب افطار کا وقت قریب آیا تو پھر سے دروازے پر ایک سائل نے صدا دی اے نبی کے گھر والوں میں قیدی ہوں کمزور ہوں میری مدد کرو. آج بھی تمام روٹیاں سائل کو دے دی گئی اور خود پانی سے روزہ اختیار کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا فرمایا. اسی موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر علی کا گھر نبی کا گھر،
کتنا عالیشان گھر علی کا گھر نبی کا گھر کہ جس میں رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہے. وہ دونوں ان کے نورین حضرت حسن و حسین، وہ دونوں ان کے نورین حضرت حسن و حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہے. اہل بیت نے یہ ثابت کیا کہ اصل کامیابی مال و غذا نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت ہی اصل ایمان ہے. ویسے بھی تمام خلفائے راشدین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور نور نظر ہے اور سب کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیا مطلب نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر ہم شہر میں جانا چاہتے ہیں ہمیں پہلے دروازے کو حاصل کرنا ہوگا تبھی ہم شہر میں جا سکتے ہیں. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل. ابو بکر فاروق عثمان علی ہے بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا، بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا. آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا. اب سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کی عظمت و شان کا اعلان کیسے فرمایا؟ حجت الوداع کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرمانے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں. راستے میں ایک مقام آیا جس مقام کا نام غدیر خم ہے. جب اس مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حکم فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعاد من آداہ. یعنی اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. اس ارشاد کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور فرمایا اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آپ صبح و شام ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے مولا بن گئے. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. فریاد باقی ملاقات باقی. اب تو بہت وقت ہو گیا. اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہو جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو میں معافی کی طلبگار ہوں. فریاد باقی ملاقات باقی. انشاءاللہ پھر ملیں گے گر خدا لائے. اب تو جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، اب تو جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھتے وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ یس گۄڈنِچ نشست بچین ہز آسن کینچو لمحاتو پتہ 15 منٹ بعد گژھِ سا مکمل. برائے مہربانی تمام ماجن بینن کورن چھس بہ گزارش کران خاموشی کرو. ام سۭتۍ چھِ ڈسٹرب گژھان. یُس لڑِ بِہِتھ چھُ آسان سُہ تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان بوٗزِتھ کِہیٖنۍ آز. 1 بج گژھِ یہِ یکھ نشست ختم، تمہِ پتہٕ یی نماز ادا کرنہٕ. تُہۍ پٔرِو ییٚتھۍ حالس منٛز نماز. مرد حضرات یِم سۭتۍ چھِ تِم پرن ہر کَنہِ روٗمن منٛز نماز. تمہِ پتہٕ واتہِ تۄہہِ یوٚتھُے کھٮ۪ن چٮ۪نُک یہِ انتظام کرنہٕ چھُ آمُت. انشاءاللہ اَسہِ چھُ اُمید تُہۍ روٗزِو باادب. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز واتہِ تۄہہِ برونٛٹھ کُنتھ مگر تُہۍ تھٲیِو ادبُک لحاظ تِکیٛازِ اگر أسۍ بے ادبی کرو تمہِ سۭتۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس واتان نۄقصان. انشاءاللہ تمہِ پتہٕ 2 بجے گژھِ ییٚمہِ کانفرنسہِ ہٕنٛز دوٚیِم نشست شروٗع
یت مز مہمان یم چھ تم تہ آسن حاضر اور یم بچی اس 19 چھ یت مز 5 چھ عالمہ تو باقی چھ 14 عالمہ 5 چھ حافظہ انشاءاللہ عز و جل پتہ یہ حوصلہ افزائی کرنے تہ درمیان 4 بجے قریب انشاءاللہ 4 بجے بونٹ گسی یمی کانفرنس ہند اختتام میں چھو امید تو ساری روزو ونکی پیٹ کرو تو کوشش خاموشی کرنے چاہز سگے تو ہنز مہربانی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. سامعین اجلاس، اب میں تقریر کی دنیا میں ایک بار پھر سے آپ لوگ کو لے کر چلوں. اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں مدرسہ فاطمہ الزہرا ملک محلہ شوپیان کی طالبہ کو جس کا نام ام یوسف فیاض، جو گاؤں آڑیجن شوپیان کی رہائش پذیر ہے، جس کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کی عظمت. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، سنو لوگو کسی انسان کا یہ فرمان تھوڑی ہے. کتابیں آج بھی دنیا میں ہے بے انتہا موجود، کتابیں آج بھی دنیا میں ہے بے انتہا موجود، مگر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان تھوڑی ہے. آپ کے روبرو ام یوسف فیاض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، اللہ کے نظر میں وہ انسان چمکتا ہے. قابل احترام اساتذہ کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے قرآن کی عظمت. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ آپ انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. قرآن مجید انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، بچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. قرآن مجید انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، انسانیت کے لیے ضابط حیات ہے، بلکہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے. قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہمارے سرکار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند جیسی ہوگی، اور اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ ہوگی. اور اس حافظ کے ماں باپ کہیں گے یہ ہمیں کس وجہ سے لباس پہنایا گیا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا یہ آپ کے بچے کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سرکار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا ایک حصہ بھی نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں.
मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सबको मेरी तरफ दावत जो है ना, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो हमेशा हर शख्स के लिए हिदायत थी और हमेशा हर एक के लिए हिदायत रहेगी। दुनिया की तमाम किताबें सामने रखो और सवाल करो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए, तुम क्यों आए, तुम कब आए, तुम किसकी तरफ से आए, तो तमाम किताबें खामोश नजर आएगी और किसी किताब के पास उन तमाम सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो हक और सच किताब है जिसमें उन तमाम सवालों का मुफस्सिल और मुदल्लल जवाब मौजूद है। आइए कुरान से ही पूछे और सवाल करे, ए कुरान बता कि आपका नाम क्या है, तो कुरान जवाब देता है बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिन महफूज, यानी मेरा नाम कुरान है। ए कुरान बता आप कहां से तशरीफ लाए हो, तो कुरान जवाब देता है तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, यानी मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हूं। ए कुरान बता आपके आने का मकसद क्या है, तो कुरान जवाब देता है हुदल लिन्नास, यानी मैं लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए आया हूं। ए कुरान बता आप किस महीने में तशरीफ लाए हो, तो कुरान जवाब देता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी मैं रमज़ान शरीफ के महीने में आया हूँ। ए कुरान बता आप दिन में तशरीफ लाए और रात में, और उस रात का नाम क्या है, तो कुरान जवाब देता है इन्ना ज़ल्नाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी मैं शब क़द्र में आया हूँ। क्या लिखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, क्या लिखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, सब तो लिख दिया है अल्लाह पाक ने कुरान में। ए ईमान वालों, सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया कि कुरान ने तमाम सवालों का मुकम्मल जवाब अता कर दिया और ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद सच और हक है। मगर एक हमें जो कुरान से दूर है, घरों में कुरान मौजूद है मगर ताकों पे रखा हुआ है। अवामुन नास की हालत जाकर देखो, रोना आता है। घरों के अंदर कुरान को रेशमी गिलाफ में रख देते हैं मगर उनको पढ़ने की फुर्सत ही नहीं होती। आजकल घरों के अंदर ड्रामे रोजाना देखते हैं, मोबाइल रोजाना देखते हैं, बल्कि नशा फेसबुक स्नैपचैट में मशरूफ होते हैं मगर उन घरों में महीने गुजर जाते हैं, कोई बंदा अल्लाह का कुरान खोलने वाला नहीं होता। सारे के सारे कुरान से गाफिल बनकर जिंदगी गुजारते हैं। उनको कब कुरान याद आता है, तब जब वो बेटी को जहेज में देना होता है या तब जब कसम खाकर किसी को यकीन दिलाना। दर से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, दर से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खारुए तारीख़ कुरान होकर। और कुरान कहता है मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे, मुझे खूबसूरती से पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो उस्ताद बन जाओगे, मेरी तालीम दूसरों तक पहुंचाओगे तो आलिम बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, मुझे बयां करोगे तो खतीब बन जाओगे, मेरे मुताबिक फैसले करोगे तो काजी बन जाओगे, मेरी तालीमात पर अमल करोगे तो अल्लाह के वली बन जाओगे। मगर याद रखो, अगर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो दुनिया व आखिरत में रुसवा हो जाओगे। आखिर पर मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें बार बार कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जो हमने सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। मोहतरम हजरात, अब मैं तकरीर के बाद ग्रुप रात के लिए दावत देना चाहती हूँ मदरसे फातिमतुज़ ज़हरा मलिक मौला शोपियान की तालिबात को इन अशार के साथ। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारू को, सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारू को, जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। आपके रूबरू सहर शबीर, हया सलाम, महरीना नज़ीर, जाफिया सब्जार, अरुश्मा अशरफ, ज़ैनब मुदस्सिर, शफकत गुलजार, सामिया याकूब। मेहरबानी करो खामोशी इख्तियार और यमन लक्चन कोडन कुन थयो नजर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے، قرآن کی عظمت جو امت کے دلوں میں ہے، اغیار کے آنگن میں ہم آ کے سنا دیں گے، اغیار کے آنگن میں ہم آ کے سنا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، اوراق مقدس کو قرآن کے پاروں کو تم اس کو جلاؤ گے ہم اس کو جلا دیں گے، تم اس کو جلاؤ گے ہم اس کو جلا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، ہر گھر میں تلاوت ہے محفوظ ہے سینوں میں، تم اس کو جلاؤ گے ہم پڑھ کے سنا دیں گے، تم اس کو جلاؤ گے ہم پڑھ کے سنا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، آسان ہے یوں لڑنا اللہ کے شیروں سے، ایک عمر تو دیکھے ہو 100 عمر جگا دیں گے، ایک عمر تو دیکھے ہو 100 عمر جگا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، ناروں کی فضاؤں میں اٹھتے ہوئے شعلوں کو آیات کو پڑھ کے ہم پھونکوں سے بجھا دیں گے، آیات کو پڑھ کے ہم پھونکوں سے بجھا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے، قرآن ہمارا زندہ باد،
اسلام ہمارا زندہ باد. آواز قرآنی ہر غم کا مداوا ہے, ہر گام نئی مس کو سینے سے لگائیں گے, ہر گام نئی مس کو سینے سے لگائیں گے. قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے, یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے. قرآن ہمارا زندہ باد, اسلام ہمارا زندہ باد, اسلام زندہ باد, قرآن زندہ باد. باقی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بچھس گزارش کران یم کارکن تھی تہ بہو وین پتھر تو تھکو وین. اب جو لوگ آئیں گے وہ خود ہی بیٹھ جائیں گے. اس گزارش تمام ماجن بینن بی مدرس چن یمن طالباتن گۄڈنِچ نشست گئی اختتام. ون تہ یم پتہ گۄڈنِچ کٲم سۄ چھِ نماز ادا کرٕنۍ. تُہۍ کٔرِو ییٚتھۍ منٛز صف کرنٕچ کوٗشش. انشاءاللہ ییٚمِس وضوٗ آسہِ, ییٚمِس نہٕ وضوٗ آسہِ ہُمہِ اندُک واش روٗم تہِ تھوٚو اَسہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ یَلہٕ, ییٚمہِ اندُک تہِ. یِم مرد ٲسۍ تِم وٲلۍ أسۍ بۄن حظ. اس لیے اگر تۄہہِ وضوٗ کرنٕچ ضروٗرت پیٚیوٕ تُہۍ ہیٚکِو یپٲرۍ تہِ واش روٗم استعمال کٔرِتھ, ہُمہِ سایڈٕکۍ واش روٗم تہِ ہیٚکِو استعمال کٔرِتھ. تُہۍ کٔرِو نماز ادا. انشاءاللہ ییٚتھی گژھِ تُہنٛدِ طعامُک انتظام. بے صبری ہُنٛد کٔرِو نہٕ مُظٲہرٕ کینٛہہ, تُہۍ کٔرِو صبر آرام سان. انشاءاللہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ واتہِ پنُن طعام پانس نِش ییٚتھٮ۪ن سۄ بِہِتھ آسہِ. مےٚ چھُ اُمید تُہۍ کٔرِو صبر. بیٚیہِ چھُس بہٕ بٔچین کران گُزٲرِش یِم کرناون صفہٕ وفہٕ بڑٕ اصل پٲٹھۍ. یِمن صفن درمیان گژھِ دسترخانٕچ گیپ روزٕنۍ. صفن درمیان گۄڈے کٔرِو نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ تِتھ پٲٹھۍ صفہٕ یتھ منٛز دسترخانٕچ گیپ روزِ. تریشہِ بوتل کٔرۍزیو استعمال. پرُس کٔر پتہٕ کینٛژو یِمو ماجو بیٚنیو بے ادبی دارِ ترٛایکھ یلہٕ, اپٲرۍ کوٚرُکھ پتہٕ اتھٕ واش کرنٕچ کوٗشش, اتھٕ پٔٹھراونٕچ. سۄ چھِ بے ادبی گژھان. تۄہہِ واتہِ آب برونٛٹھ کُن, تُہۍ ہیٚکِو آرام سان اتھٕ پٔٹھرٲیِتھ. دٲر چھنہٕ یلہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ, نہ چھُ آب دیُن دٲرِتھ, نہ چھُ آب داریو کِنۍ ژھٕنُن حظ. سۄ چھِ بے ادبی ہُنٛد مقام گژھان. برائے مہربٲنی.